محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں ہمیں بہترین رہنما اور رہبر عطا فرمایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا لائف سٹائل، آپ کی بایوگرافی، آپ کی طرز زندگی وہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، ہدایت نامہ ہے اور مشعل راہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، آپ کے افعال میں، آپ کے ملفوظات میں نہایت جامعیت اور خوبصورتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جس آدمی نے بھی اس دنیا میں حضور کے دامن کو مضبوطی سے تھاما اور آپ کی سنت اور شریعت کو اپنے سینے سے چمٹایا اور اپنی زندگی میں ڈھالا، وہ صحیح معنی میں دنیا اور آخرت میں سکون پا گیا، سرخ روح ہو گیا اور اللہ کی نظر میں وہ آدمی کامیاب و کامران ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خوبصورت باتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک بات اس قابل ہے کہ اسے اپنی زندگی میں اپنایا جائے، سینے سے لگایا جائے اور دوسرے لوگوں کو ان خوبصورت باتوں سے آگاہ کیا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام تشریف لایا کرتے تھے تو صحابہ کرام کی ایک بہت خوبصورت عادت تھی جو اپنانے کے قابل ہے۔ یوں تو صحابہ کی ایک بات اور ایک صفت اور خصلت اپنانے کے قابل ہے، لیکن یہ بات نہایت خوبصورت ہے جو صحابہ کرام میں تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب حضور کے پاس بیٹھا کرتے تھے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کیا کرتے تھے، مختلف سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں نصیحت کر دیجئے، فلاں چیز کے بارے میں بتا دیجئے، یا رسول اللہ دل کا سکون کیسے حاصل کیا جائے، حضور فلاں مسئلہ ہے آپ ہماری اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ صحابہ کرام کی ایک خاص خوبی تھی اور اس کا ہم لوگوں کو یہ فائدہ ہوا کہ بہت ساری ایسی باتیں کہ جو اگر صحابہ کرام نے نہ پوچھی ہوتی تو اتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے نہ آ پاتی۔ اس لیے یہ بھی صحابہ کرام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہر طریقے کے حضور سے سوال فرمائے اور ہمارے پاس ان جوابات کے نتیجے میں بہترین رہنمائی اور تعلیم پہنچی۔ آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو عرصہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کسی اللہ والے بزرگ کے پاس یا وہ جس آدمی کو ولی اللہ تصور کرتے ہیں اس کے پاس گئے ہوں اور یہ کہا ہو کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ثابت ہو سکے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہاں بیٹھا ہوا تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ یہ خوبصورت گھڑی کب آئی تھی میری زندگی میں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اسی نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ کسی بزرگ ہستی سے اس طرح کی درخواست کرتا ہے تو بسا اوقات کوئی گھڑی خاص مقبولیت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نصیحت کے مطالبے کے نتیجے میں وہ بات ان آدمی یا ان بزرگ کے ذہن و دماغ میں ڈال دیتا ہے جو یقینی طور پر ہمارے لیے بہترین سکون قلب کا باعث ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کب کس اللہ کے ولی کی نظر ہم پر پڑ جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور علامہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو خاص موقعوں پر کہی ہوئی اور خاص جذبے کے ساتھ کہی ہوئی بات کبھی کبھار دل کے اندر تک اثر کرتی ہے اور آدمی کو صحیح راستہ مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی صفت ہے صحابہ کرام کی جو قابل اتباع ہے کہ ہم ملتے رہیں ایسے لوگوں سے، ایسے اللہ کے ولیوں اور بزرگوں سے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ بہت سی مرتبہ لوگ سوچتے ہیں کہ کون ایسی صفات، یہ علامتیں، نشانیاں ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ کا دوست ہے، یہ بزرگ ہیں۔ تو علماء نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی، کہا کہ جس آدمی کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے تو سمجھو کہ وہ آدمی اللہ والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں مختلف لوگوں کو دیکھ کر مختلف چیزیں یاد آتی ہیں،
کسی کو دیکھ کر دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کر بزنس یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کر فلاں برائی یاد آتی ہے۔ تو اگر کسی آدمی کو دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ والا ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میں چند گھڑیاں گزارنی چاہیے، یہ ہماری زندگی کے خوبصورت لمحات ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری اس روایت کے راوی ہیں جو آج کی ہماری اس مجلس کا موضوع ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشہور صحابہ میں ہیں۔ ان کے یوں تو بہت سے کارنامے ہیں، اور آج بھی آج کا جو ترکی ہے جس کو آپ ٹرکی کہتے ہیں، اس کی جو کیپٹل ہے استنبول، وہاں ان کی قبر واقع ہے۔ دنیا بھر سے عقیدت مند ان کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور فاتحہ پڑھ کے اپنے آپ کو ان کے خوشہ چینوں میں شامل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ان کی قبر موجود ہے، اور وہاں ان کی قبر کیسے بنی اس کے پیچھے بھی پورے ایک داستان ہے، کس مقصد کے لیے وہاں پہنچے تھے، کون سا عظیم معرکہ تھا۔ بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ایک مشہور صحابی تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے باشندوں کی شقاوت قلبی، چیرہ دستی اور مسلسل ایذا رسانیوں کے نتیجے میں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو آپ اونٹنی پر سوار تھے جب مدینہ میں پہنچے۔ مدینہ سے پہلے ایک چھوٹی سی بستی پڑتی تھی جس کا نام قبا تھا۔ اب تو مدینہ شہر ہی اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ قبا بھی مسجد مدینہ شہر میں ہی داخل ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں قبا مدینہ شہر سے باہر ہوتا تھا۔ آپ نے سب سے پہلے وہاں پڑاؤ کیا اور وہاں اپنی مسجد کی بنیاد ڈالی۔ گویا وہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کو آج کل مسجد قبا کہا جاتا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے قرآن کریم کے 11ویں پارے میں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ وہاں آپ ایک روایت کے مطابق 14 دن اور دوسری روایت کے مطابق 24 دن آپ نے قیام فرمایا، اور پھر وہاں سے آپ نے مدینہ شہر کی طرف رخت سفر باندھا۔ آپ کے پاس آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ مدینہ کے لوگوں کو اور مسلمانوں کو اس بات کی چونکہ اطلاع مل چکی تھی کہ دونوں جہاں کا سردار خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مدینہ شہر میں تشریف لانے والے ہیں، تو انہوں نے آپ کے استقبال اور آپ کے ویلکم کے لیے بہت سے انتظامات کیے۔ بہت ساری باتیں ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں پہاڑوں پر چڑھ کر انتظار کیا کرتی تھی۔ مدینہ کے لوگ راستوں میں کھڑے ہو کے سارے دن انتظار کیا کرتے تھے۔ آج کی طرح اس زمانے میں کوئی موبائل تو تھا نہیں کہ فلاں گھڑی پر پہنچیں گے، تو اندازہ تھا تقریباً اتنے دنوں میں پہنچ جائیں گے۔ تو چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہوتی تھی مدینہ کی، وہ بھی گیت گایا کرتی تھی حضور کی آمد اور استقبال کے لیے۔ نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار، فرماتی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وداع کی گھاٹیوں سے آج گویا ہم پر چاند طلوع ہوا، 14ویں رات کا چاند۔ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہوتی تھی جہاں تک آدمی اپنے مہمان کو رخصت کرنے کے لیے جاتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا ثنیات وداع۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ اسی طرح وہ کہا کرتی تھی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یہ گیت گایا کرتی تھی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ لوگ جب دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ کا والیانہ خوش دلی کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے استقبال کیا، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی دلی طور پر کہ حضور میرے مہمان بنے۔ صحابہ کرام نے اس کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن حضور صاحب جواب دے دیتے کہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم کے تابع ہے، جہاں یہ بیٹھے گی گویا میں وہیں رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اونٹنی کو گویا یہ حکم دے دیا تھا کہ جہاں ہماری منشا ہے، جہاں ہم چاہتے ہیں حضور قیام فرمائے، وہ وہیں بیٹھے گی۔ حضور بھی یہی جواب دیا کرتے تھے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں مسجد نبوی کا اصلی پرانا حصہ ہے، اب آج کل تو مسجد نبوی ماشاءاللہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس زمانے کا مدینہ شہر بھی اتنا بڑا نہیں تھا۔ اصل جو حضور کے زمانے کی مسجد نبوی تھی وہ بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی، جو صفہ ہے اور جو ریاض الجنہ ہے اور اس کے قریب کا جو علاقہ ہے وہ اصل پرانی مسجد نبوی تھی، اور پھیلتے پھیلتے پھر اب اتنی پھیل گئی۔ بہرحال حضور کی اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی، اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا جہاں حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی، اور وہی گویا آپ کے میزبان بنے۔
انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے تپاک کے ساتھ اپنے گھر ٹھہرایا۔ ان کے گھر کے 2 کمرے تھے، ایک اوپر تھا ایک نیچے تھا۔ انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف رکھیں، ہم نیچے رہیں گے، ہمیں بڑا بے ادبی سی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نیچے رہیں اور ہم اوپر رہیں۔ لیکن حضور نے ان سے کہا کہ لوگ میرے پاس آتے رہیں گے ملاقات کے لیے تو اوپر جانا پڑے گا، یہاں سے گزرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پھر حضور کی اس بات کے نتیجے میں اس بات کو گویا قبول کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اوپر رہتے ہوئے اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے کہ وہ خود گھر کی چھت جو تھی اس کمرے کی، اس کے بیچ میں نہیں چلا کرتے تھے، کناروں سے چلتے تھے۔ اور اپنی بیوی کو بھی یہ کہہ رکھا تھا کہ کناروں سے چلا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آہٹ ہو، حضور سوتے ہوئے اڑ جائیں یا حضور کا ذہن بھٹک جائے۔ بھٹکنے سے مراد یہ ہے کہ حضور کو خلل ہو۔ تو یہ اس درجہ ادب و احترام تھا۔ اور کہا جائے تو کیا ماؤں نے لال جنے تھے اور کیا دھرتی نے خوبصورت لوگ دیکھے تھے کہ صحابہ اکرام اس درجہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر میں گھڑا جو تھا پانی کا وہ گر گیا، پانی بہہ گیا، اندیشہ تھا کہ پانی نیچے ٹپک پڑے۔ حضور جہاں قیام فرما تھے تو آپ کے پاس ایک ہی لحاف تھا یا رضائی تھی، کپڑا تھا سردی میں اوڑھنے کے لیے، اور ایک ہی تھا جس کو میاں بیوی دونوں اوڑھتے تھے۔ جلدی سے اسے ہی اٹھایا اور اسی کو پانی پر ڈال دیا تاکہ یہ پانی خشک ہو جائے اور جذب ہو جائے۔ بعد میں انہوں نے یہ ماجرا سنایا حضور سے، اور پھر آپ نے یہ درخواست بھی کی کہ آپ ہمارے گھر کے اوپر والے کمرے میں ہی تشریف رکھیں۔ پھر حضور اوپر تشریف لے گئے۔ اور بھی کئی واقعات ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، بے چینی کا عالم تھا، شدید بھوک لگی ہوئی تھی، کئی دنوں سے کھانا دستیاب نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دور پہنچے تو حضرت عمر کو بھی دیکھا، وہ بھی گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ تھوڑا دونوں مل کے آگے چلے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ تو حضرت ابوبکر تو گویا حضور کو دیکھ کر اپنا غم بھول گئے اور کہا کہ اس وقت آپ یہاں موجود ہیں، خاص طور سے وہ وقت نہیں تھا نکلنے کا۔ تو حضور سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، گویا اپنی بھوک بھی بھول گئے۔ اور پھر حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے کہا شدید بھوک ہے۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جو کچھ دستیاب ہو سکا، کچھ کھجوریں وہ تناول فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری کا ایک باغ تھا، وہاں وہ رہا کرتے تھے، جب ضرورت ہوتی تھی باغ میں اپنے کام کاج کے لیے جاتے تھے۔ تو اسی عالم میں یہ لوگ بھوک کے عالم میں وہاں پہنچے، باغ میں حضرت ابو ایوب انصاری کے۔ دیکھا وہاں وہ اس وقت موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ محترمہ تھی، تو ان سے پوچھا کہاں گئے، تو کہا پانی لینے کے لیے گئے۔ انہوں نے چادر بچھائی اور گویا ان کا بھی سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا کہ حضور دو جہاں کے سردار ہمارے گھر تشریف لائے ہیں باغ میں۔ تو انہوں نے چادر بچھائی، اتنے میں حضرت ابوبکر بھی تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات کہی، انہوں نے آؤ بھگت کی، کھجوریں پیش کی، اور پھر ان کے یہاں ایک بکری تھی، حضور نے فرمایا کہ دودھ والی بکری نہ لانا۔ تو انہوں نے گویا اپنی جو دوسری بکری تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دودھ والی بکری کو یہ ذبح کر دے تو دودھ جو اس کا استعمال ہو رہا ہے وہ نقصان ہو جائے، تو وہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کچھ حصہ بھنا ہوا اور کچھ حصے کا شوربہ گویا پیش کیا اور روٹیاں بنائی ان کی بیویوں نے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چھوٹا سا ایک روٹی کا ٹکڑا لیا اور کچھ گوشت لیا اور کہا کہ یہ میری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر بھی پہنچا دو۔ کئی دن ہو گئے ان کے گھر میں بھی گویا کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نتیجے اور طفیل یہ دنیا بسائی گئی اور سجائی گئی، وہ تو اس لائق تھے کہ ان کو جنت سے دسترخوان ان کے لیے اتارے جاتے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ہے کہ جس سے حضرت ابو ایوب انصاری کی عزت کا، رفعت کا، بلندی کا اور مقام مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایک آدمی حضور کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے اور بہت مختصر نصیحت فرمائیے۔ انہوں نے یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع۔ پہلی نصیحت فرمائی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اس طرح کھڑے ہوا کرو جیسا کہ تمہاری یہ آخری نماز ہے۔ حضور نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی، ایک تو خود آدمی کو، کسی بھی آدمی کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ کب تک کی یہ سانسیں باقی ہیں، کب یہ
لڑی ٹوٹ جائے، کتنے ہی صحت مند، طاقتور، جوان، تنومند آدمی زمین پر چل رہے تھے، وہ اب نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپا گویا یہ موت کی علامت اور نشانی ہے، لیکن ہر وقت انسان کو موت کا کھٹکا لگا ہوا ہے، کب کہاں جا کر زندگی کی شام ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ہر نماز کے وقت تمہارا تصور یہ ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ بس تمہاری زندگی کے چند سیکنڈ اور چند منٹ باقی ہیں، تو آدمی کیسے چاقو چوبند ہو جاتا ہے، اپنے ذہن و دماغ کو بھی ایک جگہ اکٹھا کر لیتا ہے، اور پھر وہ جو کام بھی کرتا ہے پورے سکون، پورے جذبے اور پورے اطمینان سے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کمی، کوتاہی، نقص باقی نہ رہ جائے۔ تو حضور نے بطور خاص نماز کے بارے میں یہ کہا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اس طرح کھڑے ہوا کرو کہ گویا تمہاری یہ آخری نماز ہے۔ نماز کا یہی ہم سے مطالبہ بھی ہے، اور نماز سکون کے ساتھ پڑھنے والی عبادت ہے، اسی لیے نماز میں تعدیل ارکان واجب ہے۔ ہر رکن کو تسلی اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا یہ نماز میں واجب ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی جلدی جلدی اور پڑھ کے جانے لگے تو دیکھا حضور تشریف فرمائے، تو مسافہ ملانے کے لیے حاضر ہو گئے۔ تو حضور نے ان سے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ واپس، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ آئے، پھر سے پڑھ کے حضور نے پھر کہا کہ جاؤ لوٹ جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا، اور پھر آپ نے گویا باقاعدہ انہیں نصیحت فرمائی کہ نماز کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ اگر اس روایت کو اور حدیث کو بنیاد بنا کر ہم اپنی نمازوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری نمازیں کس قدر کوتاہی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس نماز کے بارے میں ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو ہماری یہ نماز 25% بھی اس نماز کے تقاضے پر کھری نہیں اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں برائیوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو ہم سال سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی پر اس کے آثار نہیں ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ کوئی سوال نشان ہے، کوشچن مارک ہے کہ ہماری نماز وہ نہیں، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، نماز کی جو صفت ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو کہیں نہ کہیں ہماری نماز میں نقص ہے، کوتاہی ہے، کہ جیسے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ صحابہ کرام کی نماز پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، ہمیں تو مچھر بھی لگ جائے تو ہماری پوری نماز ان بیلنس ہو جاتی ہے، اور صحابہ کرام کو تیر لگ جایا کرتے تھے تو احساس نہیں ہوتا تھا۔ زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے ہماری اور ان کی نماز کی صورتحال میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح نماز پڑھو گویا یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ دوسری نصیحت آپ نے اس حدیث میں فرمائی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو کہ جس کے لیے بعد میں تمہیں عذر کرنا پڑے، بعد میں تمہیں اپنی طرف سے بہانہ بنانا پڑے، یا یہ کہ رجوع کرنا پڑے اپنی بات سے کہ میں نے یہ بات کہہ دی تھی، میرا مطلب یہ تھا، مجھے اس بات کی پوری ریسرچ اور تحقیق نہیں تھی اور میں نے یوں ہی کہہ دی تھی۔ تو اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو کہ بعد میں عذر کرنا پڑے۔ یہ بات حقوق اللہ کے بارے میں بھی ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، اور بہت ساری باتیں اسی طرح حقوق العباد کے بارے میں بھی ہیں، کسی آدمی پر کوئی ایسا تبصرہ، ایسا کومنٹ نہ کریں کہ جو اس کی دل آزاری کا سبب ہو، ہم کوئی ایسی بات آگے نہ بڑھائیں جس کی ہمیں 100% کوئی تحقیق نہ ہو، ہمارے پاس پوری اس کی جانکاری اور معلومات نہ ہو۔ بہت سارے لوگ صرف یہ کہہ کر بات آگے بڑھاتے رہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے، ایسا ہوا ہوگا، آئی تھنک، میرا یہ خیال ہے، تو یہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات آگے بڑھا دیتے ہیں اور جس آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں جب اس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ شدید اذیتوں اور تکلیفوں سے دوچار ہوتا ہے، اور یہ زبان ہی ایسی ہے بہت سی مرتبہ انسان کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ آج کل چونکہ موبائل عام ہے، دوسرے آدمی کا ہمارے ساتھ فزیکلی موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے بات کریں۔ موبائل رہتے ہوئے آدمی نہ جانے گھنٹوں لگا ہوا ہے، آدمی جاب پر گیا، پیچھے بیویاں لگی ہوتی ہیں اور پوری رام کہانی صبح سے شام تک کی اپنی گھر والوں کو سنا رہی ہوتی ہیں۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بات باہر آتی ہے تو میاں بیوی کے رشتے پر عزت پڑنے لگتی ہے، پھر بیوی اپنی طرف سے سوائیاں دیتی ہے کہ نہیں میں نے تو یہ کہا تھا، میرا مطلب یہ تھا، اور بات چھوٹتی نہیں ہے۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ سب سے بڑا میڈیا چینل کا کردار ہی خواتین ادا کرتی ہیں۔ کسی بھی بات کو پھیلانا ہو تو ایک عورت سے کہہ دو، پھر کیا مجال ہے کہ وہ بات بچائے بھی بچ سکے۔ لہذا
پھر بعد میں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اور باتوں پر باتیں بنتی ہیں تو کہاں تک پہنچتی ہیں، بے قابو ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث میں تو یہاں تک ہے، حضور نے فرمایا کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو اس انسانی جسم کے تمام اعضاء زبان سے یہ فریاد کرتے ہیں اور بہت ہی گڑ گڑا کر یہ درخواست کرتے ہیں کہ زبان پورے دن صحیح سلامت چلتی رہنا، ہماری سلامتی تیری سلامتی میں ہے، اگر تو صحیح سالم چلے گی تو ہم دیگر تمام اعضاء یہ صحیح سالم رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی، ادھر ادھر ہو گیا کچھ، تو پھر تھپڑ ہمیں پڑے گا، تھپڑ گال کو پڑے گا، اور پھر لاٹھی ڈنڈے وہ پیٹھ پر پڑیں گے، تو گویا دیگر جسمانی اعضاء کو نقصان ہوگا۔ اس لیے حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اعضاء جسمانی یہ زبان سے درخواست کرتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من نجات، نجات کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تو گویا نجات کا طریقہ ہے۔ بہت سارے فتنوں فساد کی بنیادی جڑ صرف اور صرف زبان سے نکلے ہوئے بیہودہ کلمات ہیں، یا وہ غیر تحقیقی باتیں ہیں جو ہم جانے انجانے میں کہہ بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے زبان کے بارے میں، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یعنی زبان کا سائز تو بہت چھوٹا ہے لیکن آگ لگانے کے لیے زبان کا ایک چھوٹا سا سائز بھی کافی ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کس قدر اتھل پتھل ہو جاتی ہے صرف ایک بیان سے، آدمی یہاں بیٹھ کر ذرا سا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور ساری دنیا میں اس پر تبصرے ہونے لگتے ہیں۔ تو صحیح فرمایا کہنے والے نے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر جناب۔ اور اللہ تعالیٰ نے بالکل صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں بات ارشاد فرمائی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدمی جو چیز بھی زبان سے نکالتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور دنیا کی یہ میموری فیل ہو سکتی ہے پر فرشتوں کے پاس رکھا ہوا ریکارڈ کبھی ناکام اور فیل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس بات کو ہم اللہ کی عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے، تو ہمیں وہ بات دوسروں کے بارے میں بھی نہیں کہنی چاہیے۔ اس حدیث کی جو تیسری نصیحت ہے، حضور نے فرمایا تھا وجمع الیاس مما فی ید الناس، کہ لوگوں کے پاس موجود مال سے اپنی نگاہیں دور رکھو، امیدیں نہ لگاؤ دوسرے لوگوں سے، رال نہ ٹپکاؤ۔ بہت سارے لوگوں کا سکھ تو صرف اس لیے تباہ و برباد ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر ہی پریشان ہیں، حالانکہ ان کے پاس بقدر ضرورت ایک نارمل لائف جینے کے لیے اسباب اور وسائل موجود ہیں، لیکن ہر وقت رال ٹپک رہی ہے، دوسروں سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ اسی لیے پھر شکوہ و شکایات بھی ہوتی ہیں کہ مجھے آپ سے یہ امید تھی، آپ نے میرا یہ کام نہیں کیا۔ تو دوسروں سے امیدیں لگانا ہی، اور پھر امیدیں بھی وہ بے حد و حساب ہوں، تو مزید انسان کو تباہی و بربادی اور بے چینی اور بے سکونی کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔